دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو لگام دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان پر منحصر ہے اچھے ہمسائی کی طرح رہنا ہے یا تنازعات کے ساتھ۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ عوام اور فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دورہ بیلاروس کامیاب رہا، وہاں بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ بیلاروس کی زراعت میں مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیلاروس میں روزگار ملے گا۔ ایران میں قتل، 8 پاکستانیوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلنے والوں کی میتوں کا انتظار۔ احمد پور شرقیہ کے دلشاد، دانش، جعفر، ناصر، نعیم اور عامر کے گھروں پر صف ماتم بھج گئی۔ مقتولین میں احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد بھی شامل۔ پاکستانی حکام کا میتوں کی حوالگی کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصل خانہ متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی حکام سے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کہا بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ دہشت گردی کا ناسور پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ تمام ممالک کو مربوط حکمت عملی پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی وزارت خارجہ کو مقتولین کے اہل خانہ سے رابطے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی بزدلانہ فعل قرار۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے واقعے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی سے پورے خطے کو خطرہ ہے۔ غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ امن کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق امریکی کانگریس کے وفد کی قیادت جیک برگمین نے کی۔ امریکی وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا بھی اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ترکیہ۔ نائب صدر جورجت یلماز سے ملاقات۔ معاشی امکانات، تجارت، تعلیم اور ہنر کی ترقی پر مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترک خاتون اول کی دعوت پر کلچر شو میں شرکت۔ ترک ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء کا معائنہ۔ بانی PTI سے جیل میں کون ملے گا کون نہیں۔ PTI کی سیاسی کمیٹی نے فیصلے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو بانی سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی۔ فہرست کی منظوری بانی PTI سے لی جائے گی۔ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے نہیں جا پائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات 8.5 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ 16 اپریل سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 50 پیسے تک کی کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 96 پیسے تک سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل، لائٹ ڈیزل بھی سستا ہو سکتا ہے۔ کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شاہراہ قائدین پر جمعیت علماء اسلام فے کے تحت اسرائیل مرد آباد ملین مارچ۔ لاکھوں افراد کی شرکت۔ فضا میں اسرائیل مرد آباد کے نعروں کی گونج۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اسرائیل مرد آباد ملین مارچ سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کا ٹرمپ ٹیرف پر جوابی قدم کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ کہا امریکی ٹیرف کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تجارت ہی نہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی امریکہ سے قریبی تعلقات ہیں۔
امریکہ اور چین کی رستہ کشی پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے نقصان دہ قرار۔ کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیز کی سروسز کو اکنالج کرنا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے، اور وہ جو بے شمار قربانیاں وہ دیتے ہیں اپنی ملک و قوم کی خاطر، ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے سروں کا تاج، ملکی معیشت میں ان کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تائلڑ نے کہا کہ کنونشن کا مقصد تارکین وطن کی خدمات کو سراہنا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے کے تحت پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ 18 اپریل کو ہم سب ساتھ ہوں گے اور ایک آواز میں پورے پاکستان کو بتائیں گے کہ یہ جو کینال کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ کسی زرعی زمین کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کاشت کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا کینالز منصوبے کے تحت 18 اپریل کو حیدرآباد میں جلسے کا بھی اعلان۔ ٹنڈو جام میں جلسے سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ کسی منصوبے کی منظوری صدر کے اختیار میں نہیں۔ سندھ کے پاس دوسرے صوبوں کی طرح میٹھا پانی نہیں۔ اگر آپ ہمارا پانی چھین لوگے تو کیا ہم 7 کروڑ عوام کو پیاسا ماریں؟ نثار کھوڑو بولے سندھ اور پنجاب کا جھگڑا نہیں چاہیے، ہم نے حکومت بنانے کے لیے آپ کی مدد کی۔ فریال تالپور کی عوام سے 18 اپریل کو باہر نکلنے کی اپیل۔ ملک میں 40,000 والدین نے انسداد پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا، جن میں سے 34,000 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا انکشاف، کہا کراچی کے ہر ضلع میں پولیو کا وائرس موجود ہے، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ پلانے والے والدین مجرم ہیں۔ 21 اپریل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کامیاب بنانے پر زور۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں 22 مریضوں کو ایکسپائر اسٹنٹ ڈالنے کا انکشاف۔ 9 مریضوں کو ایسے اسٹنٹ ڈالے گئے جن کی میعاد صرف 3% تک تھی۔ آڈیٹر جنرل کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ جان لیوا کھیل جولائی 2021 تا دسمبر 2022 تک کھیلا گیا۔ ایکسپائر اسٹنٹ ادویات کی خریداری میں 263 ملین کی مالی بے ضابطگیاں۔ جواب طلب کرنے پر محکمے نے خاموشی اختیار کر دی۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک اور بنو کینٹ پر حملوں میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے دعویٰ کیا، کہا کہ دونوں کیسز میں اہم شواہد ملے ہیں، تفتیش مکمل ہونے تک نیٹ ورک کا نہیں بتا سکتے۔ دونوں واقعات سے متعلق کئی افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ لاہور قلندرز کی پہلی فتح کی تلاش میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف بیٹنگ، محمد نسیم 10 رنز بنا کر چلتے بنے۔ فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، کوئٹہ کے ابرار احمد نے 1 وکٹ لی۔ اور اسٹیج، فلم اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار کامیڈین جاوید کوڈو لاہور میں سپرد خاک۔ جاوید کوڈو گزشتہ چند سالوں سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ 150 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں، سینکڑوں اسٹیج ڈراموں اور ٹی وی شوز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔